اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التحیۃ و ثنا کی خدمت عالیہ میں ان گنت درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے گزشتہ بیان میں سماعت فرمایا کہ نماز کے قاعدہ میں خواب کسی بھی نماز کا قاعدہ ہو آخری قاعدہ میں ہم درود پاک کے بعد دعا مانگتے ہیں اور بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی اجازت دی کہ اس دعا کے ساتھ یا اس کی جگہ دوسری دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہم رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ آپ گزشتہ خطاب میں سماعت فرما چکے۔ لیکن نماز کے بعد یہ تو نماز کے اندر کی حالت تھی، نماز کے اندر آپ نے دعا مانگنی ہے تو مانگ سکتے ہیں ربنا آتنا یا رب اجعلنی، کوئی سی دعا جو آپ کے لیے آسان ہو۔ لیکن نماز کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دے دیا۔ دعا مومن کا ہتھیار، اور آپ نے جب سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سماعت فرمایا، یہ نماز کا جب ترجمہ آپ کو بتایا گیا تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ، اس کی گرامر وہ آپ کو تفصیل سے میں نے عرض کی۔ تو اس فرق کو جو ہم نے فرق رکھا ہوا ہے، یعنی نماز میں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور میری ساری عبادتیں ایاک نعبد، میری ساری عبادتیں اور میری ہر قسم کی استعانت وہ تجھ ہی سے ہے۔ نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں لیکن نماز کے بعد ہمارا عمل مختلف ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں؟ آپ مت دیکھیں کسی نے کیا کہا، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر لیتا ہے۔ اصولی بات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہی ہے کہ قرآن جس نے سمجھنا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر خدا کی قسم قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ جتنی مرضی گرامر جان لیں، جتنا مرضی اس کو اسٹڈی کر لیں، قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے، تب تک اس کو سمجھ میں آپ نہیں اس کو لا سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو یہ اعلان فرمایا قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے تو کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں مگر ایک مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ نے اپنی محبت سے مشروط کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں میں اللہ سے محبت کروں اور اللہ مجھ سے محبت کرے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم۔ میری اتباع کرو، تمہاری محبت بھی اللہ سے ہو جائے گی اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔
تو آج آ کر بات تو ختم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے. ہمارا دین سخت نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارا دین سخت نہیں ہے، ہم لوگوں نے بنا رکھا. دین اتنا پیارا دین ہے، آسان دین ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وقت اتنا ہوتا نہیں، وہ تھوڑا سا وقت ہے جو میں بتا سکتا ہوں. حضور علیہ السلام والسلام ایک بار تشریف فرما تھے اپنے حجرہ میں. کچھ لوگ آئے، دستک دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے پوچھ لیتی تھی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. کس نے سوال کرنا ہو ازواج مطہرات سے، وہ پردے کے پیچھے سے. قرآن کا یہ حکم ہے. تو پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی نماز پوچھنا چاہتے ہیں کیسے پڑھتے تھے؟ بتا دیا کیسے. روزہ کیسے رکھتے تھے؟ فرمایا ایسے پڑھتے تھے. ان میں سے ایک بولا ہم تو اس سے زیادہ ہی کیا کریں گے. یہ حدیث ہے، ہم اس سے زیادہ ہی کیا کریں گے کہ وہ تو نبی تھے، ان کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کریں گے. اب انہوں نے کوئی غلط بات بظاہر تو نہیں کہی کہ ہم زیادہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تشریف لے آئے باہر. فرمایا کس نے کہا ہے کہ ہم زیادہ کریں گے؟ یا رسول اللہ فلاں نے کہا. فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اس کی پہچان، اس کی معرفت رکھنے والا، اس سے ڈرنے والا ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں. علیکم بسنتی، تم پر صرف وہ طریقہ جو میرا ہے اور میرے بعد وسنت الخلفاء الراشدین، پھر خلفاء الراشدین. آسان سی بات ہے، دین مشکل نہیں ہے. جو کام آپ نے کرنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں آپ نے کیا ہے. مت سنیں کسی کو، اگر کوئی کچھ کہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اس بنیے کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو میرے نبی نے کیا وہ کرتے چلے، بے فکر ہو کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر، رسول اللہ ہو کر، اور ایسا عظیم مرتبہ کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی، وہ شان والے نبی. سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اپنے رب سے کرے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہم لوگ کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ آج ہم پر مشکل مصیبت آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کرتا ہوں. کیا رسول اللہ کا طریقہ میں اپناتا ہوں؟ اور اپنی اصلاح کیجیے. میرے نبی کا طریقہ یہ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ جمعہ کو آپ نے حدیث سنی کہ اگر کسی کو تسمے کی حاجت بھی ہے تو اپنے رب سے مانگے. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ سے دعا مانگو پہلے، اس کے بعد کوشش کرو اس کی برکت سے اللہ کو بہتر چیز عطا فرمائے. یہ مفہوم ہے کہ اللہ سے مانگو. نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، کئی ایسے مواقع آئے، اب اتنا وقت نہیں کہ پورا اس پر بیان ہو. آپ نے بازو ٹوٹا کسی کا، اس کو ساتھ رکھ کے جوڑ کے ہاتھ پھیرا، وہ ہاتھ کا بازو جڑ گیا. اگر نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا وہ بینا ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن میرے نبی کی تعلیم کیا تھی؟ میرے نبی نے سکھایا کیا کہ لوگوں اپنے رب کے ہو جاؤ، سر جھکے تو اسی کے سامنے جھکے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی کر کے دکھایا. آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا سہارا لے کر حجرہ سے باہر تشریف لائے. فرمایا مجھے سہارا دے کر لے چلو، میں نے نماز پڑھنی. آج ہم اپنے اوپر ولایت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے نماز پڑھی تو کوئی کہتا ہے جی میں مدینہ طیبہ میں پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکہ میں پڑھ کے آیا ہوں.
تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے تو بھائی کھانا بھی وہاں کے کھا کر آیا کریں. کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر آ جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں, ایسی باتوں میں مت آئیں. نماز نہ پڑھنا, میرے نبی نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے دانستہ نماز ترک کی اس نے کفر کے برابر عمل کیا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ نماز پڑھ لی ہے اور پڑھی ہوتی نہیں. تو اللہ کریم ہمیں ہدایت میں رکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھے. اب میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے اپنے سننے والوں کو یہ ترغیب دلاؤں اپنے رب کے حکم سے, اپنے رب کے فضل سے, اسی کی مدد اور اسی کے کرم سے کہ اپنے رب کے ہو جائیں. ایک بات یاد رکھیں, اللہ ہمارے بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, میں تمہارے بہت قریب ہوں, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اور کہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. لیکن اگر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے, اللہ تو قریب ہے, آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اس پر ایک حدیث سنیں جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک حدیث سنیں. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. وہ آیت یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے اس کو بدلے میں 10 عطا کرتا ہوں. اور کہیں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کا حساب ہی نہیں رکھتا, بے تحاشا اس کا بڑھا دیتا ہے. نہ 10 گنا, نہ 70 گنا, نہ 100 گنا, جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں. کہیں فرمایا 7 سنابل فی کل میعاد, اب اس کی تفصیل لمبی ہے. کہیں 700 گنا مفہوم یہ ہے, کہیں 700 گنا, کہیں 100 گنا, کہیں 10 گنا, کہیں بغیر حساب کے اللہ عطا فرماتا ہے. یہ آیت پڑھی آپ نے اور فرمایا کہ جس کو چاہوں اس سے زیادہ وہ میرا اختیار ہے, جس کو چاہوں میں دے دوں. لیکن فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها, لیکن جس نے برائی کی, اصول تو یہ ہے کہ نیکیاں اگر 10 مل رہی ہیں تو برائیاں بھی 10 ملنی چاہیے. لیکن رب کا فضل یہ ہے نیکی کرے تو 10, لیکن برائی کرے تو وہ 1 ہی ملے گی, وہ زیادہ نہیں. بلکہ اس پر بھی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے فرشتے کو ہدایت کر دی ہے, میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھنا جب تک وہ کر نہ لے. یہ بات بڑی غور والی ہے, جب تک وہ کر نہ لے نہ لکھنا. اور نیکی والے کو یہ حکم دیا میرا بندہ ارادہ کر لے نیکی کا تو 1 لکھ لینا, ارادہ کر لے تو 1 لکھ لینا, کر دے تو 10 لکھ لینا. یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ اس کا کرم ہے اپنے بندے پر. اور سرکار نے فرمایا من جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها, برائی کے بدلے میں یہ او اغفر, اگر میں چاہوں تو وہ 1 برائی بھی نہ دوں, اس کو بھی معاف کر دوں, میرا اختیار, معاف کر دوں. اب آگے فرمایا ومن تقرب منی شبرا, اب یہ وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جائے. یہ میرے نبی کی حدیث سنیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث, مستند حدیث بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی, فرمایا مجھے اللہ نے یہ کہا ہے, وہ میسج کرنے کر رہا ہوں. اب وہ کیا ہے؟ فرمایا ومن تقرب منی شبرا, جو کوئی شخص میرے 1 بالشت قریب ہو جائے, یہ مثال دی گئی, 1 بالشت قریب ہو جائے, تقربت منہ ذراعا, میں 1 گز اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں. 1 بالشت میرے قریب آ جاؤ, میں 1 گز قریب ہو جاؤں گا. ومن تقرب منی ذراعا, اور جو کوئی 1 گز میرے قریب آ جائے, تقربت منہ باعا, تو میں 1 باع
اس کے قریب ہو جاتا ہوں، 1 گز میرے قریب ہو تو 1 باع میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اب یہ باع کیا چیز ہے؟ یہ دونوں ہاتھ ہیں، ان کو آپ پھیلائیں اس طرح کر کے تو اس انگلی سے اس انگلی تک جو جگہ ہے اس کو باع کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو 1 گز میری طرف بڑھے گا تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ میں 2 گز اس کی طرف بڑھوں گا۔ وہ 1 ہاتھ میری طرف بڑھا، میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور اگر کوئی شخص میری طرف پیدل چل کر آئے، یعنی آہستہ آئے، سلو رفتار سے آئے، تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آتا ہوں۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، فرمایا اگر میرا یہ بندہ جس کا یہ ذکر کر رہا ہوں میں، فرمایا اگر میرا یہ بندہ جتنی میری زمین ہے، 7 زمینیں، یہ پوری کی پوری زمین گناہوں سے بھر کر میری بارگاہ میں قیامت میں آ گیا، گناہوں سے بھری ہوئی زمین لے کر، اتنے گناہ اس کے ہوں، لا یشرک بی شیئا، اگر اس گناہوں میں میرے ساتھ شراکت کہیں نہیں ہے، تو لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، تو جتنے وہ گناہ لے کر آیا میں اتنی ہی زیادہ اس سے مغفرت سے ملوں گا۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب اس حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ جو یہ ایک بالشت آئے، یہ مثالیں دی گئی۔ فرمایا جو پیدل چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے، یہ مثال دینے کے لیے بتایا گیا اگر میرے قریب 1 بالشت آؤ گے تو میری رحمت 1 گز بڑھے گی، 1 گز میری طرف آؤ گے تو میری رحمت 2 گز تمہاری طرف بڑھے گی، اگر میری طرف پیدل آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آئے گی۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اپنے رب کے ساتھ شراکت کبھی نہ کیجیے گا، نہ ظاہری نہ باطنی، ہمیشہ سر جھکے اسی رب کے سامنے، اسی کو سجدہ کریں، اسی سے اپنی حاجات چاہیں جس طرح رسول اللہ نے مانگا، اپنے طریقے سے نہیں، اپنا طریقہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ فرماتا جس طرح میرے نبی نے مجھ سے مانگا اس طریقے سے مجھ سے مانگے تو عطا کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ طریقے ایک ایک کر کے بتا دیے کس طرح مجھ سے مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کس طرح مجھ سے مانگنا ہے، وہ میرے نبی نے بتا دیے سارے طریقے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا سے متعلق بڑی اہم باتیں بتائیں، اور ایک حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بھی، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا میرا بندہ مجھ پر جیسا گمان کرے میں ویسا اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کرے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ فرماتا ٹھیک ہے، تو نے اپنے گناہوں کو دیکھا، تیری رحمت کو نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اے میرے رب میں نے جو گناہ کیے مجھے معاف کر دے، میری غلطی سے مجھ سے سرزد ہوئے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے اور مجھے محفوظ فرما لے گناہوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہے، تو فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کو ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ میسج آپ تک کرنے ہو رہا ہو۔ تو فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اذا ذکرنی، فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے فی نفس، اپنے نفس میں، یعنی آہستہ سے اکیلا بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِمٍ، اگر وہ کسی مجمع میں بیٹھ کے میری حمد و ثنا کرے، میری تعریف کرے، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِمٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں فرشتوں کی ایک بہتر جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی شخص کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ خالق کائنات، ساری مخلوق کا خالق، وہ مجمع میں، وہ بھی فرشتوں کے بہتر مجمع میں آپ کا ذکر کرے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی کے طریقے اپنائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں. لہو دعوت الحق، فرمایا میرا پکارنا ہی اصل پکارنا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. فرمایا مثال دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے مثال دیتا ہوں کہ کسی پانی، کسی سمندر یا کسی دریا، کسی نہر کے کنارے آپ بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دیں. الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دیں کہ پانی مجھ تک پہنچ جائے. اے پانی خود ہی آ جا. لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، وہ خود نہیں پہنچے گا اس تک. یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ اگر مجھ سے ہٹ کر کچھ چاہو گے تو وہ نہیں ملے گا. آج خود پانی آپ تک نہیں پہنچے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، پھر آپ کو اللہ بھی ملے گا، اس کی محبت بھی ملے گی، اس کی مغفرت بھی ملے گی. اللہ سے محبت کرے میرے بھائیوں. میرا ہمیشہ سے یہی درس رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر خطبے میں میرے آقا فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اس اللہ کے ہو جاؤ، اسی کی وحدانیت پر ڈٹ جاؤ. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. وہ جنت میں مہمانی کرے گا میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے زندگی دینے والا، مجھے موت دینے والا، مجھے قبر سے اٹھانے والا رب. وہ میری مہمانی کرے گا جنت میں. جس کی مہمانی میرا رب کرے اس کو اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اس کے ہو جائیں، اس کی وحدانیت پر ڈٹ جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کو تلاش کریں گے، اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا. میرے نبی کے طریقے اپنائیں، جو رسول اللہ نے کیا وہ کرتے جائیں، اللہ بھی ملے گا، آپ بھی اللہ سے مل جائیں گے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، ایک خوشخبری اور میرے رب نے سنائی. فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے، میرے ساتھ محبت کی، میرے نبی کی پیروی کی، میرے ساتھ رہے، وہ معاملہ جو میرے ساتھ کرتے کسی اور سے نہیں کیا، تو فرمایا کہ استقامت میں رہنے والے جب میں جنت میں ان کو بلاؤں گا، ان کے پاس اگر اولاد نہ ہوئی، فرض کریں اولاد گناہگار ہے، انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، میرے رب نے فرمایا میں اپنے ان بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے الحقنا بہم ذریتہم، وہ اولاد جہاں بھی ہوئی ماں باپ کے پاس پہنچا دوں. الحقنا بہم ذریتہم وما ألتناهم من عملهم من شیء. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے اعمال کم کر کے اولاد کو دوں گا، نہیں، ان کو بھی پورا عطا کروں گا، ان کو بھی پورا عطا کر کے جنت میں بھیج دوں گا. یہ میرا رب ہے. آپ کی اولاد کو قیامت میں آپ کے ساتھ ملا دے گا. اپنے رب کے ہو جائیں، اس سے محبت کریں. اور یہ محبت کہاں سے ملے گی بتائیں؟ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے. میرے نبی کی اتباع کریں، سارے معاملات حل ہو جائیں.